السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سارہ اسلم اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں۔ آج ہم لباس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہماری شریعت ہمیں لباس کے حوالے سے کیا کانسیپٹ دیتی ہے اور شریعت میں سب سے پسندیدہ لباس کون سا ہے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لباس کے معنی جانتے ہیں۔ لباس کے معنی ہیں پہننا۔ لباس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ اس آیت سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ لباس کو پہننے کے دو مقاصد ہیں، ایک تو ستر چھپانا اور دوسرا زینت حاصل کرنا۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ لباس پہنے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے، پھر اس لباس کے ذریعے سے زینت اور خوبصورتی حاصل کرنا یہ مباح اور پسندیدہ کام ہے۔ لباس کا حکم کیا ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں جو میں آپ کو الگ الگ کر کے بیان کرتی ہوں۔ اتنا لباس پہننا کہ جس سے انسان کا ستر چھپ جائے، یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ پھر اتنا لباس کہ جس سے مرد کا جسم پنڈلی تک چھپ جائے اور بدن کا اوپر کا حصہ ہاتھوں اور چہرے کے سوا بھی چھپ جائے، یہ سنت ہے، جبکہ عورت کے لیے ہتھیلیوں، قدم اور چہرے کے سوا باقی پورا جسم چھپانا ضروری ہے، سوائے یہ کہ گھر کے کام کاج میں یا محرموں کی موجودگی میں کلائی یا کچھ دیگر حصہ اس کا کھل جائے تو اس میں پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور تیسری صورت اس کی ہے کہ ان دونوں صورتوں سے زائد جو لباس ہے وہ مستحب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو اور تکبر نہ ہو۔ چوتھی صورت یہ دیکھیں کہ عیدین اور یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر اور دیگر خوشی کے موقعوں پر اور تقریبات وغیرہ پر خوبصورتی اور زیب و زینت کے لیے اچھا لباس پہننے، اس کو شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تکبر، بڑائی اور اترانے سے بچنے کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے اگر کوئی لباس ہے تو وہ حرام ہے۔ سب سے قیمتی لباس، اب ہم شریعت میں دیکھیں کہ شریعت لباس کو کتنا مہنگا اور سستا پسند کرتی ہے، یعنی کتنی رقم کا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ لباس شریعت کے مطابق ہے۔ تو شریعت میں لباس کا حکم اور حدود اور نوعیت تو بیان کی گئی ہے، لیکن اس کی قیمت نہیں بیان کی گئی، بلکہ یہ انسان کی ذات کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی استطاعت دی ہے، جتنی انسان کی حلال کمائی ہے اور اس کے اندر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس لحاظ سے اپنے لباس کا انتخاب کرے۔ کم قیمت لباس لینے میں بخل اور کنجوسی کا شائبہ ہو سکتا ہے، یعنی نہ تو لباس لینے کے معاملے میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر لے کہ تکبر محسوس ہو، اور نہ ہی اپنی حیثیت سے نچلا لباس لے کے بخل محسوس ہو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمت کا تجھ پر اثر نمایاں ہونا چاہیے، یعنی جتنا اللہ نے آپ کی حلال کمائی میں آپ کی استطاعت رکھی ہے تو اس لحاظ سے اللہ نے آپ کو جتنی کمائی میں آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اس نعمت کا اثر آپ کے لباس سے اور آپ کے پہننے اور اٹھنے بیٹھنے سے آپ کی شخصیت کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ پھر شریعت کسی کپڑے کو پرانا ہونے کا حکم کب لگاتی ہے؟ جیسے کہ ایک سوٹ ہے، ٹوپی ہے، دوپٹہ ہے یا چادر ہے یا اس برقع وغیرہ کوئی بھی آپ کی استعمال کی چیز، کب تک اس کو استعمال کیا جائے گا تو آپ کہیں کہ اب یہ پرانا ہو چکا ہے، اب ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس حوالے سے تھانوی رحمہ اللہ کا ایک ارشاد جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ بہتر یہ ہے کہ جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے اسے پرانا نہ سمجھا جائے۔ جیسے کہ آج ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سوٹ کو 2 بار پہن لیا، 3 بار پہن لیا، تب وہ پرانا ہو چکا ہے، اب ہم اسے کسی تقریب میں استعمال نہیں کر سکتے، یا جمعے یا اس طرح کے کوئی خاص موقع ہے ہم اس کو نہیں پہنیں گے کیونکہ یہ پرانا ہو چکی ہے، تو میں کتنی بار پہن چکی ہیں، اب سوٹ کو نکال دیتے ہیں، اب یہ فیشن آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جب تک کسی لباس میں پیوند نہ لگ جائے اس کو پرانا نہیں کہا جا سکتا یا اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود آپ کسی لباس کو پہنے جا رہے ہیں، اس کا رنگ خراب ہو چکا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس لحاظ سے ہمیں دیکھیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے پچھلے افراد تھے، ہمارے نیک ولی اللہ لوگ جو تھے، ہمارے دین کے اشخاص جو اچھے گزرے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی ان ضرورتوں کے اوپر پیسہ لگانے کو بالکل معمولی اور بیکار سمجھا کرتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکال رہے ہوتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہم بھی دیکھیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق لباس بہتر بھی ہو اور کوشش کریں کہ ان معاملات میں کم سے کم پیسہ خرچ ہو اور اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد جب بھی کوئی اچھا لباس پہنے تو اس لحاظ سے ہمیں کچھ احتیاطوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔
جیسے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ خوبصورت کپڑے پہننا بالکل جائز ہے جب کہ تکبر نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر خود پسندی اور بڑائی نہیں آنی چاہیے انسان کی ذات کے اندر، بلکہ اگر پہلے کی طرح طبیعت میں یکسانیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تکبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی اچھا لباس زیب کرنے لگیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس لباس کو پہن کر میری ذات کے اندر تکبر تو نہیں آ رہا۔ اگر تو اس لباس سے تکبر آ رہا ہے تو پھر آپ نے اس لباس کو پہننے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لباس پہننے کی دعا، اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان پڑھنا چاہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی نیا کپڑا پہنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس کپڑے کا نام لیا کرتے کہ مثلا یہ خمیز ہے یا امامہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے خاص ہیں، آپ نے مجھے لباس پہنایا، میں آپ سے اس کے خیر و برکت کی دعا مانگتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بھی خیر و بھلائی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی برائی سے کہ جس کے لیے کپڑا پہنایا گیا پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی اب جو لباس زیب کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پھر خیر و برکت کی دعا بھی مانگی ہے کہ اس لباس کو اگر ستر کے لیے بنایا گیا، زیب و زینت کے لیے بنایا گیا، تو اس کی بھلائی مجھ تک پہنچائیے، اور اس کو اگر کسی برے مقصد کے لیے بنایا گیا کہ تکبر کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، تو پھر مجھے اس تکبر و دکھاوے سے بچائیے۔ یہ ہمارے شریعت کا طریقہ کار ہے۔ پھر اسی طرح شریعت میں یہ چیز بھی ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نیا لباس پہنے ہوئے دیکھتے تو اس کو دعا دیتے، اور وہ دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، تبلی و یخلف اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے آپ اس سے خوب نفع اٹھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل بھی دے۔ اب دیکھیں اس دعا کے اندر کتنے وسیع معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، آپ کو لمبی عمر دے، اور آپ کو مزید نعمتیں عطا کرے۔ یعنی شریعت ہمیں یہ طریقہ کار سکھا رہی ہے کہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر دوسروں کے لیے حسد پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس نعمت ہے میرے پاس نہیں ہے، اور دوسرے کو بھی آپ کی طرف سے دعا ملے گی، اس کو آپ کی نظر نہیں لگے گی، آپ کا حسد جو ہے وہ اس کی نعمت کو ختم نہیں کر دے گا۔ تو ہم دیکھیں شریعت کے کتنے خوبصورت طریقہ کار ہیں جن سے ہم ابھی تک ناواقف تھے۔ انشاءاللہ ہم جب بھی کسی کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھیں گے، کسی بھی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم اس کو یہ دعا دیں گے۔ دعا کے الفاظ ایک بار پھر آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں، تبلی و یخلف اللہ تعالیٰ، کہ آپ اس چیز کو پرانا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل بھی دے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون سا لباس سب سے پسندیدہ تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس کے پسند ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر ستر اور پردہ زیادہ ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ازار ہے یا ردہ، یعنی پہلے زمانے میں تو ازار ہوتے تھے جو باندھے جاتے تھے، باقاعدہ سلی ہوئی شلواریں تو نہیں ہوتی تھی، تو ازار ہے یا چادر ہے تو اس کو روکنا اور باندھنا اور ہوا میں اڑنے سے سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں سطر کھلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، کسی بھی لمحے اگر تیز ہوا چلی تو چادر ذرا سی ہٹ گئی یا اسے گرا کھل گئی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سطر کھل جایا کرتا تھا۔ تو اس بنا پر اللہ کے نبی کو قمیص زیادہ پسند تھی کہ اس میں سطر سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس میں کپڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، آرام سے ہماری آستینیں ڈھانپ دی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آستینیں ہوتی ہیں اور سائڈوں کی سلائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورا نیچے تک آرام سے اوپر سے نیچے تک انسان کور ہو جاتا ہے، اور سطر جو ہے وہ ٹھیک سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اور اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ کہیں سے گرا کھل جائے گی یا کپڑا اڑ گیا تو کچھ نظر آ جائے گا۔ تو لہٰذا اس بنا پر اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس جو تھا وہ قمیص تھی۔ اب ہم دیکھیں کہ اس زمانے کی قمیص اور اس زمانے کی قمیص میں فرق کتنا ہے۔ آج کی قمیصیں کتنی تنگ ہوتی ہیں کہ بالکل جسم اس سے واضح ہو رہا ہوتا ہے، جسم کا ایک ایک جوڑ پتہ چل رہا ہوتا ہے، یا قمیضوں کی آج کل چھوٹائی اتنی زیادہ چھوٹی قمیضیں کہ بالکل گھٹنوں سے اوپر تک جا رہی ہوتی ہیں، یا آستینیں اتنی زیادہ قمیضوں کی چوڑی ہوتی ہیں کہ جو لٹک رہی ہوتی ہیں، اور اس کے سطر کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ ذرا سا ہاتھ اوپر ہو تو پوری آستین اوپر تک چلی جاتی ہے۔ تو آج کی قمیض اور اس شریعت کی قمیض جو ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے لباس کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا ہے کہ میرا لباس اس کے شریعت کے ان تقاضوں کے مطابق ہے کہ جن تقاضوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یا جن تقاضوں کا ذکر ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ہم سب کو اپنے لباس کی
کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے لباس کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو کہ مجھے میری شریعت نے سکھائے ہیں یا نہیں۔